السلام علیکم ایوری ون. ہادی کی کمپنی پروفائل سیریز میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں پلوشا اور میں ہوں احمد نذیر. آج ہم بات کریں گے یو فون کے حوالے سے. یو فون ایک کیسا ادارہ ہے, اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے, وہاں پر کس قسم کے امپلائیز ہیں, کس قسم کے امپلائیز سے مراد کہ ان کی کون کون سی ڈگریز ہیں, پروفیشنل ڈگریز ہیں کہ نہیں ہیں, اور ان کی مینجمنٹ سٹائل کیا ہے, مینجمنٹ کے پاس کس قسم کی ڈگریز ہیں. تو سب سے پہلے سر بتائیں کہ آپ یو فون ادارے کو کس حد تک جانتے ہیں اور ہمارے ویورز کو اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ تو پروفیشن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب لیٹ 90s میں آپ کو پتا پاکستان میں یہ جو موبائل فون سروسز شروع ہو رہی تھی, تو اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے 2-3 کمپنیاں اس وقت شروع کر رہی تھی. اس میں پاک ٹیل کا نام سننے میں آتا تھا, پھر موبیلنگ کا بھی ایک نام نظر آتا تھا اس وقت. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مجھے یہاں تک یاد پڑتا, آئی ہوپ کہ آئی ایم ناٹ رانگ, کہ اس کا نام تجویز کرنے کے لیے نا ایک نیشن وائڈ آپ کہہ لیں کمپٹیشن کا آغاز کیا گیا تھا. لوگوں سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ سجیسٹ کریں گے نام. تو اس وقت شاید اس کا لیے کوئی پرائز بھی رکھا گیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر یو فون کسی نے سجیسٹ کیا تھا تو اس کا نام رکھ لیا گیا تھا اس طرح سے. تو بنیادی طور پہ یہ جو یو فون ہے یہ اس کو اون کرتی ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ جو ہے, جو کہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ جب 2006 میں شاید پرابلی اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا تھا. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو اون کرتا تھا جو گورنمنٹ آف پاکستان بیسیکلی اس کمپنی کو اون کرتی ہے, لیکن اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا تھا بعد میں. تو اس میں میجر شیئر ابھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں, لیکن جو کنٹرول ہے اس کا وہ اتصالات ایک کمپنی ہے اس کے پاس ہے, جن کے پاس 26% آف اس کے شیئرس ہیں. آل رائٹ. تو یہ انفارمیشن ساری جو ہے یہ ان اسٹوڈنٹس کو یا ان گریجویٹس کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے جو ابھی جاب مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں اور ان کو اس اسپیسیفک ادارے میں جاب چاہیے؟ دیکھیے, ہم عام طور پہ جو ہے جیسے جب میٹرک میں یا ایف ایس سی میں یا بی ایس سی میں تو ہم سبجیکٹس کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ لینا ہے, یہ لینا ہے, یہ لینا ہے. اور جب ہم ماسٹرز کر لیتے ہیں یا جو گریجویٹ کر لیتے ہیں, جو آج کل جیسے بی ایس کی 3 ایئرس کی ڈگری ہے, تو لوگ اس کے بعد بھی جابس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ ہوتی کہ ہم کس شعبے میں اپلائی کریں, اور پھر وہ ایک گیپ ہوتا ہے. تو اگر آج ہی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کی اسکلس ہیں, وہاں کس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں کس طرح کی ڈگریز ریکوائرڈ ہیں, تو آپ اپنے ڈائریکشن کو اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس وقت پراپرلی اپلائی کر سکیں. So you're saying کہ for instance if someone is in their degree, کوئی 4 سال کی ڈگری ہے, تو ان کو ایک اسپیسیفک ادارے کو ٹارگیٹ کر لینا چاہیے. دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ انجینئرنگ میں آپ جیسے ہم آگے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ 10-12 ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, تو آپ اپنی کیریئر کے کسی بھی اسٹیج پہ الائن کر سکتے ہیں اپنے اسکل سیٹ کو اس کے ساتھ, ریکوائرمنٹ کے ساتھ. دیکھیں مثال کے طور پہ اب سب سے بیسٹ اپرچونیٹی ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو بیچلرز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر ہم نے ٹیلی کام سیکٹر میں جانا ہے یا پاکستان میں جاب کرنی ہے تو آپ کے پسندیدہ سیکٹرز ہوتے ہیں. کئی دفعہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں بینکنگ سیکٹر میں جانا ہے, کوئی کہتا ہے میں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں جانا ہے, کوئی کہتا ہے میں ٹیلی کام سیکٹر میں جانا ہے, کوئی کہتا ہے میں آٹو موبائل سیکٹر میں جانا ہے. تو اگر آپ کو پتا ہو کہ اس شعبے کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو آپ اس حساب سے الائن کر سکتے ہیں. تو جو بیچلرز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ڈگری زیادہ ریلیونٹ ہوگی وہاں جانے کے لیے. اور اسی طرح سے اگر آپ لاسٹ ایئر آف یور کیریئر ایجوکیشنل جرنی ہے تو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر میں نے اس سیکٹر میں جانا ہے تو کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور آپ اس کے حساب سے کچھ کورسز لے سکتے ہیں, کچھ ٹریننگز لے سکتے ہیں, اور آپ اپنے چانسز بڑھا سکتے ہیں جاب کرنے کے. ٹھیک ہے. تو اس ادارے میں بیسکلی کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جاب کے لیے, یا پھر اگر ان کو فار انسٹنس کسی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے اور ان کی ایک اسپیسیفک ڈگری ہے تو پھر وہ کون سے کورسز لے کر بیسکلی اس ڈپارٹمنٹ کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ڈپارٹمنٹس کی بات کریں تو اس میں جیسے کچھ نارمل سے ہی ہے, جیسے سپورٹ کا ایک فنکشن ہے, اس میں سیلز کا ہے. سپورٹ جو یونٹ ہے اس میں سب سے زیادہ امپلائیز ہمیں نظر آتے ہیں. پھر سیلز نظر آتا ہے, پھر بزنس ڈیولپمنٹ کا یونٹ نظر آتا ہے, پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یونٹ نظر آتا ہے, اکاؤنٹنگ میں بھی لوگ نظر آتے ہیں, فائنینس میں نظر آتے ہیں, آپریشنز میں نظر آتے ہیں, مارکیٹنگ میں نظر آتے ہیں, ہیومن ریسورسز میں نظر آتے ہیں, انجینئرنگ میں نظر آتے ہیں, اور بعض کیسز میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا اویئرنیس ریلیٹڈ اگر کوئی ہے تو ایک ایجوکیشن کا شعبہ بھی وہاں نظر آتا ہے. تو اس میں لوگ دیکھ سکتے ہیں اس حساب سے کہ آپ کو کون سا ڈپارٹمنٹ پسند ہے, پھر اس کے اندر کون سے, جیسے کچھ لوگوں کو ہیومن ریسورسز بہت زیادہ پسند ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ, کچھ آج کل جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ بوم ہے تو پیپل میں بھی انٹرسٹیڈ ان. تو وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کہاں اس شعبے میں کیسے آپ فلفل کر کے اپنے آپ کو وہاں فٹ ان کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈگریز کون کون سی ہیں جو میجر جنرل ڈگریز ہیں ڈپارٹمنٹس میں, یا پھر فار انسٹنس کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں, فار انسٹنس آپ کہہ رہے ہیں جیسے سپورٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو سپورٹ کے ڈپارٹمنٹ کے لیے would there be required a specific degree
یا پھر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سپورٹ کے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر سکتا ہے؟ تو اس طرح میجر ڈگریز کون کون سی ہیں؟ اگر آپ اوور آل دیکھیں نا، جیسے پاکستان میں جو ٹیلی کام سیکٹر ہے یہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کے انڈر آتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میجر شعبہ ہے یہاں وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ڈگریز ہیں. مطلب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈگریز ہو سکتی ہیں، وہ کمپیوٹر سائنسز کی ڈگریز ہو سکتی ہیں، وہ کمپیوٹر انجینئرنگ کی ڈگریز ہو سکتی ہیں، وہ الیکٹرانکس کی ڈگریز ہو سکتی ہیں. یہ مین ہے اس کا. لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں ڈپارٹمنٹس ہیں تو پھر آپ کو دوسری ڈگریز بھی نظر آتی ہیں. جیسے اس میں دیکھیں کہ مارکیٹنگ جو بیچلرز آپ کہہ سکتے ہیں BBA کی ڈگریز ہیں جو مارکیٹنگ اسپیشلائزیشن کے ساتھ ہو سکتی ہیں، یا پھر مارکیٹنگ جو MBA کی ڈگریز بھی ہو سکتی ہیں. پھر فزیکل سائنسز کی ڈگریز بھی ہمیں نظر آتی ہیں. جیسا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں اس وقت، ان کا نام ہے، لیٹ می سی تھوڑا سا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ان کا نام ہے میتھیو ویلچر، مسٹر میتھیو ویلچر. تو ان کی جو ڈگری آپ اس میں ایک بڑا مکس سا نظر آتا ہے. ہی گاٹ ڈگری ان فزکس، جو ان کا بیسک ڈگری ہے وہ فزکس میں ہے. پھر اس کے بعد ان کے پاس آپ کہہ لیں کہ جو مینجمنٹ کی بھی ڈگریز ہیں اور انہوں نے بزنس کی بھی ایک ڈگری لی ہوئی ہے. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو میجر ہے اس میں جو انجینئرنگ کے لوگ بھی جا سکتے ہیں، فزیکل سائنسز کے لوگ بھی جا سکتے ہیں، اور مارکیٹنگ یا جو بزنس کی جو ڈگریز ہیں وہ بھی یہاں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں فائنینس کے لوگ نظر آتے ہیں، اکنامکس کے لوگ نظر آتے ہیں، انجینئرنگ کے نظر آتے ہیں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے نظر آتے ہیں، ٹیلی کام کے نظر آتے ہیں لوگ. آلریڈی کافی واسٹ ہے. میجرلی فار انسٹنس ایک یونیورسٹی میں یہ سارے آئی گیس جو سبجیکٹس ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. اب مختلف ڈگریز ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے دیکھیں پروفیشنل ڈگریز ہیں تو شاید جو انجینئرنگ کی ڈگریز ہیں وہ اسپیشلائز ٹاپ میں ہیں، اسپیشلائز پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں، جیسے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے. اب تو آج کل آپ کو دیکھیں اگر نسٹ کی ہم ایگزامپل لیں تو نسٹ میں آپ کو سارا مکسچر نظر آتا ہے. تمام سوشل سائنسز بھی نظر آئیں گی آپ کو، فزیکل سائنسز کی ڈگریز بھی نظر آتی ہیں، اور انجینئرنگ کی ڈگریز بھی نظر آتی ہیں. جو کہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور ہے، یا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا ہے، یا ملتان میں ہے، تو اس میں شاید اتنا مکس نظر آپ کو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو ہم نے ڈپارٹمنٹس کی تو بات کر لی، ڈگریز کی بھی بات کر لی. اب ایک سوال ہے جو آئی تھنک ہر آئی گیس پرابلم کی جو ہے نا وہ پرابلم ہے بیسکلی، پرابلم کی جڑ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. یونیورسٹیز کی ایک رینکنگ ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے. ایک تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی تو لیگ ہی الگ ہے، لیکن پاکستان میں بھی اگر آپ نے کسی کمپیریٹیولی لوئر لیول کی یونیورسٹی سے یا پبلک یونیورسٹی سے آپ نے ماسٹرس کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چانسز مارکیٹ میں بہت کم ہیں، اور سم ٹائمز آپ کو ریکروٹمنٹ پروسیس میں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ادارہ ہے اسپیسیفکلی، کیا اس ادارے میں صرف مہنگی یا ویل ریپیوٹیڈ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہی اپنا فیوچر دیکھ سکتے ہیں، یا باقی اسٹوڈنٹس کو بھی اس میں کوئی امید نظر آ سکتی ہے؟ ہاں، یہ ایک ڈائلیما ہے پاکستان میں. اگر بعض کیسز میں اگر آپ جابس بھی دیکھتے ہیں جو ایڈورٹائز کی جاتی ہے تو انہوں نے کچھ یونیورسٹیز کے نام دیے ہوتے ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو پریفر کیا جائے گا. اگر آپ اس یوفون کے کیس میں دیکھیں تو یہ ہمیں ایلیمنٹ اس طرح سے نظر نہیں آتا. جیسا کہ مثال کے طور پہ میں ویسے تو یہ بھی بہت ویل ریپیوٹیڈ یونیورسٹیز ہے، میں خود پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، اور انٹرسٹنگلی اس میں جو لنکڈ ان پہ ان کا پروفائل دیا ہوا ہے اس میں جو زیادہ تر یونیورسٹیز نظر آ رہی ہیں اس میں پنجاب یونیورسٹی ہے، کانسیپٹس نظر آتا ہے. انٹرسٹنگلی دیکھیں ایرڈ ایگریکلچرل یونیورسٹی ہے وہ نظر آ رہی ہے، فاسٹ نظر آ رہی ہے، یونیورسٹی آف کراچی نظر آ رہا ہے. اور دیکھیں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ امپریشن ہے کہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز کی ڈگری ہے وہ شاید اتنی کریڈیبل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں ایٹ لیسٹ 111 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ کراچی یونیورسٹی کے پاس 168 لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. اس طرف یونیورسٹی آف سندھ کے لوگ نظر آتے ہیں ہمیں، بیریا یونیورسٹی کے لوگ نظر آ رہے ہیں اس میں، یونیورسٹی آف پشاور کے لوگ ہیں، بہادر ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے لوگ ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے لوگ نظر آتے ہیں، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے لوگ نظر آتے ہیں، نسٹ کے لوگ نظر آتے ہیں، زیبس کے لوگ نظر آتے ہیں، اقرا یونیورسٹی کے لوگ نظر آتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس میں انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگ ہوں لیمس کے بھی یا کچھ اور یونیورسٹیز کے بھی، لیکن وہ لنکڈ ان کا جو پروفائل ہے اس میں ان کی تعداد اس طرح سے نظر نہیں آئی. میرا خیال ہے کہ صرف انہوں نے ٹاپ کے لوگ جو ہیں جو زیادہ تعداد میں وہ اٹھائے ہیں لنکڈ ان نے. ہو سکتا ہے وہاں دوسری یونیورسٹیز کے لوگ بھی ہوں، لیکن ہم کیا یہ سکتے ہیں کہ کسی بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو یا گریجویٹ کو یہ ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے کہ شاید ان کے لیے یہاں پہ جگہ نہیں ہے. مجھے تو سب کے لیے یہاں جگہ نظر آ رہی ہے.
ये तो वैसे काफ़ी डाइवर्स किस्म का उनका पोर्टफोलियो होगा एंड आई थिंक उनका एनवायरनमेंट जो है ऑफिस का वो भी काफ़ी डाइवर्स होगा इस हवाले से। तो अब बात करते हैं शहरों की। देखिए, आप कैजुअल इंडस्ट्री से वो अनफॉर्चुनेटली उनका नाम नजर नहीं आया इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ डेफिनेटली स्टूडेंट्स जरूर होंगे जिन्होंने कैजुअल इंडस्ट्री से पढ़ा है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। I'll try that। अच्छा, बात करते हैं कि शहरों की। अब समटाइम्स होता है कि जो छोटे शहरों के लोग होते हैं, एक तो उनको कल्चरल शॉक मिलता है जब वो इस्लामाबाद या बड़े शहरों में आते हैं, तो अब वहाँ पर जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है, डज इट शो लगा कल्चरल शॉक? आप भी तो नहीं, मैं इस्लामाबाद से हूँ तो मुझे ऐसे शौक नहीं लगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जिनको शहरों में आकर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती हैं बिकॉज उनके अपने इलाके में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो डू यू थिंक इट्स अ गुड फिट फॉर देम टू? अब देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यूफोन जो है बुनियादी तौर पे इसको PTCL ओन करता है, जिसका नेशन वाइड नेटवर्क है। और एक वक्त ये था कि पाकिस्तान में दे वर द मेन सर्विस प्रोवाइडर्स। नेशन वाइड जो कि नेटवर्क है, और आपको पता है ये 3-4 तरह की सर्विसेज ऑफर करती हैं। इनका एक माइक्रो फाइनेंस का बैंक भी है, फिर आपको वायरलेस इंटरनेट की सर्विसेज जो जैसे उसकी डिवाइस है 4G डिवाइस है वो आपको नजर आती है। तो पूरे पाकिस्तान में फिर उनके फ्रेंचाइजी भी हैं। तो पूरे पाकिस्तान के लोग जब हम उसके ऊपर देखते हैं उनके प्रोफाइल के ऊपर, तो आपको पूरे पाकिस्तान में उनका नेटवर्क भी नजर आता है और तमाम शहरों के लोग जो हैं वो हमें नजर आते हैं इनके साथ जॉब करते हुए। मुल्तान से भी है, हैदराबाद से भी, और कुछ इंटरनेशनल लोग भी नजर आते हैं इसमें, क्योंकि इसको कंपनी को जब से प्राइवेटाइज किया गया और इत्तिसालात के पास इसका कंट्रोल है, तो कुछ लोग इंटरनेशनल जैसे UAE के, USA के और कनाडा के और हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके भी लोग इसमें दिखते हैं हमें, लेकिन अगरचे परसेंटेज पाकिस्तानी लोगों की ही ज्यादा है ओवरऑल। चलिए, दैट्स अ गुड न्यूज़ आई गेस। आखिरी सवाल करूंगी मैनेजमेंट के हवाले से, जो इनकी मैनेजमेंट है, बिकॉज आई थिंक मैनेजमेंट ने अगर बहुत सीनियर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो तो वो रिक्रूटमेंट के टाइम पे ये कहते हैं कि भाई ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जो है उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। सो इनकी जो मैनेजमेंट है उसमें किस तरह के लोग हैं या उनकी किस तरह की क्वालिफिकेशंस हैं? अगर तो CEO, इनके CEO को देखें तो वो तो डेफिनेटली एक फॉरेनर ही हैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया थोड़ा सा। उनका नाम है मैथ्यू विल्शर। आई डोंट नो कि मैं विल्शर ही उसको प्रोनाउंस करेंगे या किसी और तरह से करेंगे। हम ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे। ऐसे ही आप बताएं क्या होगा ये? आई थिंक हाँ, मैथ्यू विल्शर ही है। ओके, मैथ्यू विल्शर है। ज़्यादा थोड़ा कंफर्म कर दिया, थोड़ा एक्सेंट का फर्क होगा। बताया उनके पास एक फिजिक्स की डिग्री है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट की डिग्री है और बिजनेस की भी एक डिग्री है। जैसे दूसरे हमने प्रोफाइल्स देखे तो उसमें हमें एक वाइड स्प्रेड नजर आता है यूनिवर्सिटीज के वाले से, कितनी डाइवर्सिटी नजर आती है कि जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह का कोई बायस वहाँ पे होगा। सो यू थिंक अब मुझे लगता है एवरीबॉडी गॉट अ इक्वल चांस, जिसके जो एलिजिबल है वहाँ अप्लाई करने के लिए। Okay, I think that's great. Then we'll just compile here then. I really hope कि people take some motivation from here और वो इस organization में apply करने की कोशिश करें, even though they feel that they are not good fit for the job. We'll meet you inshallah in the next episode. हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much.